میری بہن میرے گھر دعوت پر آئی تو میری بیوی نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن جیسے ہی وہ واپس گئی تو میری بیوی نے مجھ سے طلاق مانگ لی۔ میں حیران ہوا کہ اسے کیا ہوا ہے، یہ تو میرے ساتھ بہت خوش تھی، بہن بھی اس کی تعریف کر کے گئی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا اور کہا مجھے بھی طلاق دو ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں نے غصے میں اسے طلاق دے دی اور کہا نکل جاؤ، لیکن اس وقت میرا دل پھٹ گیا جب بیوی جاتے ہوئے میری بہن کا بیگم جلدی سے تیار ہو جاؤ، بس میں پہنچنے ہی والا ہوں، پھر ہمیں نکلنا ہوگا، اور ہاں تم لال رنگ کی سلک والی ساڑی پہننا، تم اس میں بہت خوبصورت لگتی ہو۔ لیٹ نائٹ پارٹی ہے مگر منیر میں تو آج وہ اسے اپنی طبیعت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی کہ اچانک منیر نے گال کاٹ دی۔ پریشان ہو کر ایک طرف صوفے پر بیٹھ کے اس کا آج باہر جانے کو بالکل بھی دل نہیں تھا، اوپر سے اس کی طبیعت بھی خراب تھی، کل رات بھی وہ دونوں لیٹ نائٹ واپس آئے تھے، اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے صبح سے ہی اس کے سر میں درد تھا، بخار بھی ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی اور نہ ہی اس نے باہر جھانک کر دیکھا تھا، البتہ باہر کی چہل پہل سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ دیورانی اور جیٹھانی حسب معمول اپنے کاموں میں مشغول ہے، ان دونوں کا آپس میں اچھا گٹھ بڑھ جوڑ تھا، وہ ان کے درمیان خود کو ابھی تک ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے ان کی گھریلو سیاست سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ اسے ان طرح کی ناقتوں کوئی لگائی بجھائی کرنے کی عادت تھی نہ ہی پسند، اس لیے وہ بعض صورت کے تحت اس سے بات کرتی اور جس دن ہانڈی بنانے کی یا گھر کی کوئی کام کرنے کی باری آتی تو وہ چپ کر کے وہ کام کر لیتی اور پھر فوراً ہی اپنے کمرے میں آ جاتی، جو اسے ہمیشہ گوشِ عافیت ہی لگتا تھا۔ رات کی پارٹی کی تھکن اب تک نہیں اتری تھی اور ہلکا پھلکا اس کا جسم بھی ٹوٹ رہا تھا، اسے واش روم میں جا کر چہرے پر فوراً پانی کے چھٹے مارے اور پھر اس نے اپنے سسکتے ہوئے چہرے پر نگاہ ڈالی، اس کی آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی لالی سی اس کی آنکھیں مخمور لگ رہی تھی۔ واش روم سے نکل کر وہ کمرے سے باہر آ گئی تو دور دور تک گھر میں سکون تھا، چائے کی طلب نے اسے پاگل کر رکھا تھا۔ وہ کچن میں آئی تو اس نے ملازمہ نگینہ ہانڈی بنانے کے لیے تیار کر رہی تھی، اسے دیکھ کر نگینہ نے فوراً خوش دلی سے سلام کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اسے نگینہ کی یہ بات بہت پسند تھی کہ وہ ہر وقت مسکراتی رہتی تھی، حالانکہ جس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں پر انگت مسائل تھے، لیکن اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ملائکہ کو یہ لگتا تھا کہ جیسے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے انسان کو اپنی زندہ دلی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نگینہ اس کے لیے کبھی کبھی ایک بہت بڑی موٹیویشن بن جاتی تھی، ہوتا ہے نا کبھی کبھی کسی کے چہرے کو دیکھ کر آپ ایک دم سے سرشار ہو جاتے ہیں اور زندگی کا بھاری اور بوجھل پن ذرا کم ہونے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس کا ذہن جو مختلف سوچوں کا گھر بنا ہوا تھا ایک دم سے ریلیکس ہو گیا۔ اس نے فٹافٹ اپنے لیے چائے کا پانی رکھا اور پھر گردن گھما کر نگینہ سے پوچھا تم چائے پیو گی؟ تو نگینہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ارے نہیں باجی، ہم غریبوں کی چائے کا ٹائم فکس ہوتا ہے، اگر اس وقت مل گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر چائے کا ٹائم نکل جائے تو پینے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ارے چائے کا بھی کوئی پینے کا ٹائم ہوتا ہے، کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ تو وہ اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ ارے باجی ہم غریب طبقے کے لیے تو چائے کا ٹائم فکس ہی سمجھیے، چائے کا تعلق کسی طبقے سے نہیں ہے پگلی، چائے پیو زندگی جیو۔ اس نے ایک کپ چائے کا نگینہ کے سامنے رکھا اور خود بھی کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تو اس نے شکر گزاری سے ملائکہ کی طرف دیکھا۔ آج کیا بنا رہی ہو؟ بڑی بھابھی نے شملہ مرچ آلو بنانے کا بولا ہے تو بس وہی بنا رہی ہوں، آپ کھائیں گی؟ نہیں یار میں آج پھر رات پارٹی پر جانا ہے، بس چائے بنائے آئی تھی، ابھی جا کر تیاری کروں گی۔ آپ کے مزے ہے باجی، روز باہر آؤٹنگ کے لیے جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ تو وہ اس کی طرف بس دیکھتی رہ گئی۔ انسان بھی بہت عجیب ہے، جو مل رہا ہوتا ہے اس میں خوش نہیں ہوتا اور جو دسترس پہ نہیں ہوتا اس کی طلب میں پاگل ہو جاتا ہے۔ اس نے گہری نظروں سے نگینہ کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ منیر کے آنے کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے فٹافٹ منیر کی پسندیدہ ساڑی نکالی اور واش روم میں گھس گئی۔ اس نے ساڑی پہن کر میک اپ کی اور فائنل لگ کے لیے آئینے میں نگاہ ڈالی ہی تھی کہ آئینے کے آگ سے منیر کمرے میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا تو وہ ایک دم مڑی تو منیر اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور واؤ کمال لگ رہی ہو تم تو۔ اس کی تعریف کرتا ہوا اس کے نزدیک آیا، جانے کیوں ملائکہ کے چہرے کی سنجیدگی اس کی تعریف سے بھی دور نہ ہو سکی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ملائکہ کے کندھوں پر رکھے اور اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگا، وہ پرستش نظروں سے اسے بس تکتے ہی جا رہا تھا۔ تم پر ساڑی بہت جچتی ہے، اس لیے زیادہ تر ساڑی ہی خریدا کرو، بس اس میں تمہارا بدن بہت پرفیکٹ لگتا ہے۔ وہ رومانٹک ہونے لگا تو ملائکہ ایک دم کسمسا کر پیچھے ہٹی۔ منیر میں اس روز پارٹیوں سے تنگ آ چکی ہوں، یہ میرا مزاج بالکل بھی نہیں ہے، آپ کے دوست کی پارٹیاں ہیں تو آپ خود ہی آیا جایا کریں نا۔
مجھے ساتھ شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اتاتے ہوئے بیزار لہجے میں کہا تو منیر نے اسے غور سے دیکھا اور پھر ناخوشی سے بولا، یہ کیا تم ہر وقت گھر میں گھسی رہتی ہو؟ تمہارا دل نہیں تنگ ہوتا؟ میں تو تمہاری خاطر تمہیں باہر لے جانا ہوں تو وہ ایک دم سے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ جانتے ہیں مجھے پارٹیز کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اور شٹ اپ یار، وہ ایک دم سے تلخ ہو گیا اور یہی وہ لمحہ تھا جب ملائکہ خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ منیر کو بحث بالکل پسند نہیں۔ اگر اس نے مزید 2 باتیں اور کہی ہوتی تو وہ ہتھیڑے سے ہی اکھڑ جاتا، اور ایسا ہی تھا۔ اسے ایک دم غصہ آتا اور پھر وہ بھول جاتا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس قدر بدتمیزی سے بات کرتا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ شروع میں جب اس کے مزاج کا اتنا علم نہیں تھا تو وہ بعد میں بات اس کی انسلٹ کر جاتا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے مزاج کے مطابق خود کو ڈھالنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کہاں رک جانا ہے، سو وہ چپ ہو جاتی۔ منیر کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا تو وہ مزید کچھ بھی بولے فوراً وارڈروب کی طرف گیا اور پھر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا تو وہ بھی تھکی تھکی سی روح لیے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ منیر کپڑے بدل کر باہر نکلا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں کنگھی چلانے لگا، لیکن آئینے کے عکس میں اس نے ملائکہ کو دیکھا۔ اس کا موڈ بہت زیادہ آف لگا تو اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ ایک دم سے محبت جتاتے ہوئے بولا، یہ پارٹیز انسان کی تھکن اتارتی ہے مائی ڈیئر وائف، تم ابھی عادی نہیں ہونا، لیکن جب تم عادی ہو جاؤ گی تو تم مجھے خود کہا کرو گی، چل کسی پارٹی میں چلتے ہیں۔ تو اس نے حیرت سے منیر کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، منیر مجھے یہ پارٹیز، ہلہ گلا، شور شرابہ اور لوگوں کا ہجوم بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب عادت ہو جائے گی، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ سب میری عادت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مجھے گھر میں رہنا کمفرٹ رکھتا ہے۔ تو منیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو میں جس سیٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں وہاں پر پارٹیز معمول کی بات ہے، ورکرز اپنی وائف کے ساتھ وہاں پر آتے ہیں، ایسے میں شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر میں اکیلا جاؤں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ میری وائف یا میں خود کسی پرانے زمانے کے خیالات والا آدمی ہوں۔ ہمیں اپنا سٹیٹس بدلنا ہے، وقت کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا، تبھی میں ترقی کر سکوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ سب پسند نہیں، لیکن اب تم اپنی پسند کو میری خاطر تبدیل کر لو تو بہتر ہوگا۔ ویسے بھی تم میرے ساتھ ہوتی ہو، کوئی اکیلی تو نہیں جو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے، اور پھر دیکھو طرح طرح کے کھانے جو ہم عام روٹین میں نہیں کھا سکتے، وہ بھی کھانے کا موقع مل جاتا ہے، اور تم تو ہو بھی چٹوری، مزیدار کھانے اگر اس بہانے مل جاتے ہیں تو یہ موقع اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دے رہی ہو؟ تو وہ اس کی بات سن کر مسکرا دی، ہاں کھانے والی بات تو صحیح ہے، لیکن کیا بھائی، اگر من پسند کھانا کھانا ہے تو پھر اسٹرگل تو کرنی پڑے گی نا، ورنہ کھاؤ پھر گھر میں پکی کی سڑی ہوئی دال سبزی۔ منیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن اب یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ تو اس نے گہری سانس لیتے ہوئے منیر کی طرف دیکھا جو اب پرفیوم کو اپنے کپڑوں پر چھڑک رہا تھا۔ ساڑی کے ساتھ بائیک پر بیٹھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن مرتی کیا نہ کرتی۔ وہ ساڑی سنبھالتے منیر کی خوشی کی خاطر بائیک کے پیچھے بیٹھ گئی۔ منیر نے بائیک اسٹارٹ کی اور دھیمی رفتار کے ساتھ چل پڑا۔ سردیوں کا آغاز تھا اور ہلکی ہلکی خنکی شروع ہو چکی تھی۔ اسے ساڑی میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی لگنے لگی، لیکن منیر کو یہ سب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اتنا پرواہ کرنے والا انسان نہیں ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں اس کے سر کا درد مزید بڑھ گیا۔ خدا کر کے وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچے۔ منیر نے فٹافٹ اپنی بائیک پارکنگ میں کھڑی کی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ تو ویٹر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پارٹی ہال کا بتایا تو وہ ملائکہ کے ساتھ قدم سے قدم ملاتا ہوا جب ہال میں داخل ہوا تو پارٹی کا ماحول فل عروج پر تھا۔ ویٹر رنگ برنگے مشروب اٹھائے مہمانوں کی توازیع کر رہے تھے، ہلکی ہلکی موسیقی کانوں میں رس گھول رہی تھی، لوگوں کی باتیں اور ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ منیر کے دوست اب ملائکہ کو جاننے لگے تھے، اس لیے وہ فوراً ہی اس سے دعا سلام کرنے کے لیے آ گئے۔
اس نے جھجکتے ہوئے خوش دلی سے سب کے سلام کا جواب دیا۔ ان میں سے ایک دو دوست تو انتہائی فری ہو کر اس سے بات کرنے لگے۔ ان کا انداز ملائکہ کو کبھی بھی پسند نہیں آیا۔ وہ اپنی حدود پہچانتی تھی، اس لیے مختصر جواب دے کر وہ ایک خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد منیر اس کے پاس آیا اور قدرے آہستہ آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم کیا یہاں پر بیٹھنے کے لیے آئی ہو؟ ارے بھائی، سب سے ملو جلو، بات کرو، یہ کیا کونا پکڑ کر بیٹھ گئی ہو؟ حد کرتی ہو تم بھی۔ تو وہ ایک دم کو فٹ سے بولی، میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی اور یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں خواہ مخواہ کیوں لوگوں کے ساتھ فری ہوتی پھروں۔ یہ میرا مزاج نہیں، میرا وہ مزاج نہیں۔ پک گیا ہوں میں تمہاری یہ باتیں سن کر۔ بس کر دو اور خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو۔ کوشش ہی تو کر رہی ہوں منیر، اور کتنی کوشش کروں؟ کیا خاک کوشش کر رہی ہو؟ اتنا اچھا ڈریس پہنا ہے، سب سے زیادہ پیاری لگ رہی ہو، لیکن کونے میں جا کر بیٹھ گئی ہو۔ ایسے کہاں تم نظر آؤ گی؟ منیر، میں یہاں کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں آئی ہوں کہ میرا نظر آنا ضروری ہے۔ کیا عجیب باتیں کر رہی ہو تم؟ منیر اسے غصے سے گھورنے لگا۔ نہ جانے میرے دوست تم کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے کہ کس گاؤں کی لڑکی کے ساتھ میں نے شادی کر لی ہے۔ تمہیں دیکھ کر پہلا تاثر تو یہی آتا ہے۔ کہیں سے بھی شہر کی لڑکی تو یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی نہیں لگتی۔ تو وہ اس کی بات سن کر بیزاری سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں تو سمجھانا ہی فضول ہے۔ منیر پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے گہری سانس لی۔ ملائکہ کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اس شخص کے مزاج پر پوری نہیں اتر پائی۔ کہیں نہ کہیں وہ نکتہ چینی کرنے کے لیے آ جاتا۔ اس نے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں نہیں بدل ڈالا، لیکن منیر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا۔ کھانا لگ چکا تھا تو اس نے شکر کے گلمے پڑے، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ گھر چلے جایا کرتے تھے۔ وہ بھی آہستہ سے اٹھی اور ایک پلیٹ میں اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑی سی بریانی اور ایک روسٹ کا پیس رکھا ہی تھا کہ اسے اپنے قریبی ایک انتہائی غمگین سی آواز سنائی دی، بس اتنا سا کھاتی ہے آپ، تبھی تو اتنا فٹ جسم ہے۔ تو وہ اس تبصرے پر ایک دم سے بکھلا سی گئی اور ایک دم پلٹ کر دیکھا تو سامنے شرجیل کھڑا تھا۔ شرجیل سیٹھ کا بیٹا تھا جو اکثر اس سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کا موضوع ڈھونڈتا رہتا اور اس موضوع میں دلچسپی نہ رکھنے کے باوجود اس سے بحث کرتا تو وہ چڑ جاتی اور وہ اس کے اسی چڑچڑے کا مزہ لیتے ہوئے مسکراتا رہتا۔ ملائکہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر کرتا ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھنجھلا کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ اسے گھورنے کی بہت بری عادت تھی اور وہ اس کی اسی عادت سے تنگ رہتی تھی۔ وہ اب بھی اس پر نظریں جمائے ٹکٹکی باندھے اسے کھائی جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور یہی چیز ملائکہ کو امپریس کر رہی تھی۔ اور بھی ڈالیے نا، اتنے سے کیا ہوگا؟ وہ اسے چڑھاتا دیکھ کر مزہ نہ ہوا اور معنی خیر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جی بس میں اتنا ہی کھاتی ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے بات بنانے کی کوشش کی تاکہ وہ اسے روٹ نہ سمجھے۔ ویسے منیر بہت خوش قسمت ہے کہ اسے آپ جیسی لائف پارٹنر ملی جو دکھنے میں بالکل کسی فلم سٹار ہیروئن کی طرح لگتی ہے، ورنہ تو ہمارے یہاں خواتین ادھر شادی ہوئی نہیں ادھر پھول پھول کر کپا ہو جاتی ہے، سارے حسن کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہے۔ بات کرتے کرتے شرجیل نے ایسا منہ بنایا کہ ملائکہ کی ہنسی نکل گئی۔ تو وہ ایک دم بولا، آپ کی مسکراہٹ تو بہت ہی پیاری ہے۔ تو وہ اس کی بے باک نظروں سے گھبرا گئی اور فوراً ہی اپنی پلیٹ لے کر سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ اب اس سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا، کیونکہ اس کے بالکل سامنے دوسری ٹیبل پر شرجیل بیٹھا تھا جو اپنا کھانا کم کھا رہا تھا اور اسے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فٹافٹ اپنا کھانا ختم کیا اور منیر کو تلاشی نظروں سے ڈھونڈنے لگی۔ وہ اسے وہاں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ پارٹی میں ایک شاندار گرم ماحول، ہر طرف روشنیوں کا سیلاب اور موسیقی کی مدھم دھن ماحول کو رومانٹک بنا رہی تھی، لیکن ملائکہ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ کونے میں لگے ٹیبل چیئر پر بیٹھی اس رونق بھری محفل میں منیر کو نہ پا کر وہ شدید ٹینشن میں آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گلاس تھا جسے وہ کبھی کبھار ادھر سلبوں تک لے جاتی، مگر مشروب پینے میں دلچسپی کم اور گہری سوچ میں گوتے زیادہ کھانے لگی۔ مگر اب خاصا وقت گزر چکا تھا اور منیر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ملائکہ کی بے چینی اب عروج پر تھی۔ وہ منیر کو کال کرنے لگی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا تو جھنجھلا کر اس نے موبائل اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ اس کے ذہن میں ہر لمحہ یہ سوال گونج رہا تھا کہ آخر وہ گیا کہاں؟ اچانک اس کے قریب شرجیل آ کر بیٹھ گیا تو اس کے چہرے پر ایک دم سے بیزاری اتر آئی۔
ملائکہ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اتنی حسین محفل ہے اور تم بیزار بیٹھی ہو۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس گھر جانا ہے، لیکن پتہ نہیں منیر کہاں گیا۔ منیر وہ تو چلا گیا ہے، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، فکر نہ کرو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملائکہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ منیر بھلا مجھے چھوڑ کر کیوں جائے گا؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جا چکا ہے، شاید کسی کام سے، شرجیل نے پختہ لہجے میں کہا۔ تو ملائکہ نے شرجیل کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور منیر کے انتظار میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہال بھی آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا اور اب وہاں صرف چند ہی بچے تھے جو بچ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ملائکہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ شرجیل کی باتوں میں کچھ ایسا تھا، اسے یقین آنے لگا کہ واقعی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے درست ہے، لیکن ابھی اسے خود پر قابو پانا تھا۔ وہ منیر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو، یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرو، کل صبح تک وہ آ جائے گا، پھر اس کے ساتھ ہی چلی جانا۔ آپ یہ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ میں اس وقت بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تو میں بھی تم سے مذاق نہیں کر رہا، پورے شوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جا چکا ہے۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھ کر بائیک پر گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کام سے گیا ہو، وہ متزن لہجے میں بولی۔ اوکے تو فائن، اگر وہ کوئی کام نپٹا کر آ جائے تو چلی جانا، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، میں تو تمہارے ہی بھلے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن چلو خیر۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں ہوٹل کا مینیجر ان کے پاس آیا۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہم نے ہال بند کرنا ہے۔ تو ملائکہ کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے شرجیل کی طرف دیکھا تو وہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ منیر کیوں گیا ہے؟ اس نے آپ کو کچھ بتایا نہیں؟ خدا خیر کرے، گھر میں کوئی ایمرجنسی نہ ہو گئی ہو؟ تو اس کی بات سن کر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں مجھے ایک بات یاد آئی، اس نے کہا تھا کہ جب میں جانے لگوں تو تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے آؤں۔ واٹ نان سینس، وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، وہ پورے یقین سے بولی۔ اوف بھائی، میں مذاق کر رہا ہوں، بس ایسے ہی کہہ دیا کہ شاید تمہاری پریشانی کم ہو۔ پریشانی کم کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا خیر کرے، گھر میں خیر ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملائکہ اگر مجھ پر بھروسہ کرتی ہو تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس کی بات نے ملائکہ کو مزید بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ نہیں، میں خود ہی کسی طرح گھر چلی جاؤں گی، ملائکہ نے کہہ تو دیا، لیکن اندر سے وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس تو گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے، پیسے منیر کے پاس تھے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ قریبی ٹیکسی کہاں مل سکتی ہے۔ پارٹی کا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا اور ہوٹل کا ہال ایک دم خالی پڑا تھا اور مینیجر ان کے جانے کا انتظار میں کھڑا تھا۔ ملائکہ نے اپنے ارد گرد دیکھا، ہر طرف سنسانی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ منیر جلدی واپس آ جائے۔ اتنے میں شرجیل دوبارہ آگے بڑھا۔ ملائکہ، یہاں انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رات گہری ہو رہی ہے اور ہوٹل بھی بند ہونے والا ہے، باہر سڑک پر کھڑا ہونا بھی تمہارے لیے رسک ہی ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ ملائکہ کے اندر ہی اندر بے بس بڑھ رہی تھی، ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھ رہا تھا۔ آخر کار ہوٹل کے عملے نے بھی ہال کی صفائی شروع کر دی اور روشنی مدھم ہونے لگی، تو ملائکہ کو فیصلہ کرنا پڑا۔ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، تو وہ شرجیل کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے شرجیل کے پیچھے چل پڑی۔ ہوٹل سے باہر نکل کر وہ کپ کپا گئی، دھند اور ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ ملائکہ کو باہر رات کا منظر بہت تاریک اور بوجھ لگا۔ شرجیل نے اپنی بڑی سی گاڑی کا دروازہ کھولا تو ملائکہ جھجکتے ہوئے اس میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی اس کا دل گھبرانے لگا۔ شرجیل نے گاڑی سٹارٹ کی اور شہر کی روشن سڑکوں سے اچانک اس نے گاڑی ایک سنسان سڑک کی طرف موڑ دی۔ ملائکہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ تو ہمارے گھر کی طرف نہیں جاتا۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، آج ہمارے گھر چلو۔ تو اس کی بات سن کر ملائکہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، تو وہ ایک دم ہنس دیا۔ ایک تو تمہاری شک کرنے والی عادت ختم نہیں ہوئی بھائی، یہ شارٹ کٹ ہے، یہاں سے ہم ذرا جلدی پہنچ جائیں گے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ گھر پہنچنے تک ملائکہ کو اس پر شک ہی رہا۔ اس نے عین اس کے گیٹ کے آگے گاڑی روکی تو ملائکہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ اس نے بیل دینے کے لیے وہی ہاتھ بڑھایا تو گیٹ
ایک دم سے کھل گیا اور سامنے منیر کو دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ مجھے پارٹی میں چھوڑ کر کیوں آ گئے تھے تم؟ کیا ہوا؟ اس کے اتنے ریلیکس انداز میں پوچھے گئے سوال پر وہ حیران رہ گئی۔ وہاں تم اکیلی تو نہیں تھی، سب موجود تھے لیکن تم تو نہیں تھے نا؟ کم آن ملائکہ، کیا بچوں والی باتیں کرتی ہو یار؟ یہ تمہیں بچوں والی باتیں لگتی ہیں؟ تم عجیب انسان نہیں ہو؟ مجھے وہاں سے اکیلے تمہارے بغیر آنا پڑا یار۔ تم کون سی ٹیکسی یا رکشے میں بیٹھی ہو؟ مزے سے شرجیل کی کروا کار میں بیٹھ کر آئی ہو۔ کس قدر لکی ہو کہ جاتے وقت بائیک میں بیٹھ کر گئی تھی اور آتے وقت اتنی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر آئی ہو۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ ایک تو تم عورتیں نا انتہائی ناشکری کرتی ہو، تم اپنے سن سے زمین نہیں لگتے ہو، تمہارے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہے؟ میں پارٹی میں گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، واپسی پر میں تمہارے دوست کے ساتھ آ رہی ہوں جس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے، اور تم اسے اتنی معمولی سی بات سمجھ رہے ہو۔ مجھے تم پر بہت حیرت ہو رہی ہے منیر کہ تمہیں ذرا سی بھی شرمندگی کا احساس نہیں ہو رہا۔ میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں، بیوی ہوں۔ تمہیں اپنے رشتے کو سمجھنا ہوگا ورنہ ہمارے درمیان بہت مشکل بن جائے گی۔ یار میں بہت تھکا ہوا ہوں، صبح مجھے آفس بھی جانا ہے۔ تم نہ یہ ایسی فضول باتیں پھر کسی دن کر لینا۔ یہ فضول باتیں نہیں ہیں منیر، فضول کہہ کر اس معاملے سے تم اپنا پیچھا نہیں چھڑوا سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے، میں اس وقت تم سے بات نہیں کرتی لیکن کل میں تم سے ساری بات کا جواب لینا چاہوں گی کہ تم نے کیوں ایسا کیا ہے۔ اوف بھائی سوری، مجھے لگا تم پارٹی انجوائے کر رہی ہو تو اس لیے میں نے تمہیں وہاں چھوڑ دیا۔ کمال ہے، اچھی طرح سے تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ایسی پارٹیز کا کوئی شوق نہیں اور میں ایسی پارٹیز انجوائے کروں گی کیا؟ لیکن وہ اپنا تکیہ اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ مزید بحث نہیں چاہتا۔ ملائکہ اس رد عمل پر بھگلا چکی تھی، وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر منیر نے اس قسم کی حرکت کیوں کی ہے۔ آئیون پارٹیز ہلا گلا، اس نے کئی بار منیر کو کہا کہ تمہارے ٹائپ کی پارٹیز ہے، اس میں میرا کیا کام، تم خود جایا کرو، مجھے نہیں جانا۔ تو وہ کہتا کہ سب اپنے پارٹنرز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ویسے میں اکیلا جاتا ہوا اچھا لگوں گا کیا؟ لیکن جب اس نے ان پارٹیز میں جانا شروع کیا تو اسے ایک بات تو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی کہ یہاں پر ہر دوسرے مرد کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ ہے، بیوی نہیں ہے، کیونکہ بیویوں کے یہ طور طریقے، یہ لباس نہیں ہوتے۔ تقریباً لڑکیاں جو بھی مرد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں وہ انتہائی کم لباس میں تھی، اور وہ لباس اس قدر بولڈ تھا کہ وہ بھی شرم کے مارے دوسری بار ان کو دیکھ نہیں پاتی تھی، اور وہ سب آپس میں اتنی آرام سے گپ شپ لگا رہے ہوتے تھے کہ کہیں سے بھی میاں بیوی والا تاثر ان کے درمیان نہیں لگ رہا ہوتا تھا۔ جب سے یہ بات اس نے نوٹ کی تھی تو اس نے منیر کو منع کرنا شروع کر دیا کہ وہ ایسی پارٹیز میں اسے کیوں لے کر جاتا ہے جہاں پر کپلز نہیں آتے بلکہ بوائے فرینڈز گرل فرینڈز والا ایک تاثر ہوتا ہے۔ تو وہ اسے اکثر پرانے زمانے کی بڑھ کر مذاق اڑاتا، لیکن ملائکہ اس کی باتوں پر پرواہ نہیں کرتی تھی۔ جب سے اس کی شادی منیر سے ہوئی تھی اس کی زندگی مکمل تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ منیر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شادی سے پہلے اس نے منیر کو صاف کہا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بات جان بوجھ کر اس نے منیر سے کہہ دی تھی تاکہ وہ یہ سن کر خود ہی انکار کر دے گا۔ مگر منیر نے نہایت آرام سے کہا کہ وہ خود انکار کر دے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر میں اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی، الٹا اس کے والد ایک ہنگامہ برپا کر دیں گے۔ لیکن منیر کے ساتھ شادی کر کے وہ شدید پچھتا رہی تھی، کیونکہ وہ اس کے طرز کے مطابق زندگی چاہ کر بھی نہیں گزار پا رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی گھٹن زدہ ماحول کی تھی، لیکن وہ بس گھر میں رہنے والی گھریلو سی لڑکی تھی۔ گھومنا پھرنا، پارٹیز کرنا، ہلا گلا، ان سے دور بھاگتی تھی۔ خاندان میں بھی جب شادیاں یا کوئی اس طرح کی تقریب ہوتی تو وہ نہیں جاتی تھی، اس کے بھی اسے زبردستی لے کر جاتی، اور جب وہ انکار کرتی تو اسے ڈانٹ کر کہتی کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ صرف ماں اٹھ کر آ جاتی ہے، آخر پورے گھر کو انویٹیشن ملی ہے تو اس میں سب کا جانا بنتا ہے۔ اور پھر ایسی شادی بیاہ کی تقریب میں لڑکیاں جاگتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، دوسرا ذہن بھی کھلتا ہے۔ ہر وقت گھر میں بند رہ کر تو کاٹ کے الو ہو جاؤ گی، کچھ باہر نکلا کرو، لوگوں میں بیٹھا کرو، اپنے ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ ہنسا بولا کرو۔
یہی عمر ہوتی ہے ہنسنے بولنے کی، پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو لڑکیاں تو بولنا ہی بھول جاتی ہیں۔ دوسرے گھر میں بند رہ کر تم کنوتی ہو جاؤ گی، اس لیے باہر نکلو، دیکھو لوگوں کے رنگ ڈھنگ کیا ہے، لڑکیاں تمہاری عمر کیسا پہنتی اوڑھتی ہیں، آج کل فیشن میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ کس کالج یونیورسٹی میں کون سا سبجیکٹ پڑھ رہی ہے، یہ سب باتیں تمہیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی صرف ڈائجسٹ کی رومانٹک کہانیاں پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ لوگوں میں بیٹھنے اٹھنے سے بات کرنے سے پتہ چلتی ہے۔ نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں تو وہ اپنی ماں کی باتیں تھوڑی کے تلے ہاتھ رکھے انتہائی اطمینان سے سنتی تو اس کی والدہ بولتے بولتے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھتی تو انہیں ہنسی آ جاتی۔ ایک تو تمہاری یہ بہت بری عادت ہے کہ تم آگے سے کچھ نہیں بولتی، کچھ تو کہا کرو تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ تم ہر وقت کیا بیٹھ کر اندر ہی اندر سوچتی رہتی ہو۔ بس گھر کا تھوڑا بہت کام کیا اور اس کے بعد میڈم ڈائجسٹ پکڑ کر یوں کمرے میں گھستی ہے تو پھر رات کو نکلتی ہے۔ کچھ بات چیت کیا کرو میری جان، اس طرح گمسم رہنا اچھی چیز نہیں ہے۔ تو وہ اپنی امی کی باتوں پر ہنس کر مسکرا دیتی، یعنی تم کچھ کہو گی نہیں، ایسے کب تک چلے گا؟ تو وہ بنا کچھ کہے شرارت سے تیزی سے اپنی پلکیں چپکاتی تو اس کی امی ہنستے ہوئے اپنا سر ہلا کر کہتی، تم نہیں سدھرو گی، اس کا یہی مطلب ہے؟ تو وہ پھر مسکراتے ہوئے تیزی سے پلکیں چپکاتی تو اس کی امی ایک گہری سانس لے کر کمرے سے باہر نکل جاتی تو وہ پھر سے اپنا ڈائجسٹ کھول کر بیٹھ جاتی۔ وہ بہت حسین دن تھے اس کی زندگی کے، کبھی وہ امی کی مان لیتی اور کبھی امی اس کی مان لیتی اور یوں وقت گزرتا چلا جاتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد دوسرے کی مرضی سے سانس لینا پڑتا ہے۔ ہوٹل والے واقعے کے بعد ملائکہ منیر سے کافی دور رہنے لگی تھی، اس لیے اس نے ملائکہ کو خوش کرنے کے لیے ایک بالکل نئی برانڈ کا نیو موبائل لے کر اسے دیا جس کی ہمیشہ سے اسے خواہش تھی۔ اسے دیکھ کر ملائکہ بہت خوش ہو گئی۔ یہ فون تو بہت مہنگا لگ رہا ہے، اس نے خوشی سے کھلتے ہوئے کہا۔ تمہاری مسکراہٹ سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے؟ منیر کی محبت میں ڈوبی آواز سن کر وہ مسکرا دی۔ وہ انتہائی توجہ سے فون کے فیچرز دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ ملائکہ نے حیرت سے فون کی اسکرین کو دیکھا اور کال اس نے اٹھائی۔ آہستہ سے کہا۔ دوسری طرف سے خاموشی تھی، پھر ایک مانوس سی آواز نے سناٹا توڑ دیا، ملائکہ کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ سا گیا۔ یہ شرجیل کی آواز تھی۔ شرجیل، تمہیں یہ نمبر کیسے ملا؟ ملائکہ نے حیرانی سے پوچھا۔ بس جو اچھے لگتے ہیں ان سے رابطہ ہو ہی جاتا ہے، وہ بڑے پر انداز میں بولا۔ تو ملائکہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ فون نمبر تو بالکل نیا تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، پھر شرجیل کو کیسے اس کے نمبر کا علم ہو گیا؟ ملائکہ نے جلدی سے فون بند کر دیا اور کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کوئی دروازے میں کھڑا اس کی باتیں سن رہا ہو۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن شرجیل کی کال نے اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ منیر کمرے سے کب نکلا اسے پتہ ہی نہیں چلا، مگر جب وہ کمرے میں آیا تو باتوں باتوں میں اس نے شرجیل کا ذکر چھیڑ دیا۔ تو ملائکہ کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ اس نے فوراً منیر سے پوچھا کہ تمہیں یہ موبائل کہیں شرجیل نے تو نہیں دیا؟ تو وہ حیرت سے ملائکہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مجھے موبائل کیوں دے گا؟ وہ ایک دم گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ تو نہ جانے کیوں ملائکہ کو ایسے لگا کہ جیسے وہ نظریں چرا رہا ہو۔ وہ ایک دم سے بولی کہ اس کی کال آئی تھی۔ اچھا، تو کیا ہوا اگر اس نے کال کر لی؟ اس میں کون سی برائی والی بات ہے؟ بات برائی کی نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسے اس موبائل کا نمبر کیا تم نے دیا ہے؟ ارے بھائی، میں کیوں دوں گا؟ وہاں میں نے اس موبائل سے کال آفس میں کی تھی تو شاید شرجیل نے مجھ سے بات کرنی ہو۔ لیکن ملائکہ کو اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہ آیا، مگر وہ چپ ہو گئی۔ اسے حیرانگی تھی کہ یہ کیسا خاوند ہے کہ جس کی بیوی کو ایک انجان شخص کال کر رہا ہے اور وہ برا ہی نہیں مان رہا۔ اگلے دن پھر شرجیل کی کال آئی۔ ملائکہ نے فون اٹھایا اور بغیر کوئی بات کیے فوراً بند کر دیا۔ 2 دن بعد منیر نے کہا کہ وہ دونوں شرجیل کے ساتھ رات کے کھانے پر جا رہے ہیں۔ ملائکہ نے صاف انکار کر دیا، لیکن منیر کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ ساتھ چل پڑی۔ جب وہ منیر کے ساتھ ریسٹورنٹ پہنچی تو شرجیل نے ہنس کر اس کا استقبال کیا، لیکن ملائکہ کے چہرے پر ناخوشی صاف دکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد یہاں سے چلی جائے، لیکن شرجیل اور منیر آپس میں باتوں میں مگن تھے۔ پھر منیر معذرت کرتے ہوئے واش روم جانے کے لیے اٹھا تو وہ شرجیل کے پاس اکیلی رہ گئی۔ منیر کا رویہ اسے غیر معمولی لگا۔ اسے لگا جیسے وہ شرجیل اور ملائکہ کے درمیان کی راہ ہموار کر رہا ہو، لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب ملائکہ کے پاس نہیں تھا۔ منیر کے جانے کے بعد شرجیل نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے مسلسل اگنور کرنے لگی۔ تو شرجیل ایک دم سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، تم بہت معصوم لڑکی ہو اور انتہائی وفادار بھی،
لیکن جس کے ساتھ تم وفاداری نبھانے کی کوشش کر رہی ہو وہ تمہیں کھڑے کھڑے بیچ دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے اپنی آنکھوں اور کان کھلے رکھو۔ وہ شرجیل کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور پھر غصے سے بولنے ہی والی تھی کہ شرجیل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور پھر اسے ایک ریکارڈنگ ملائکہ کے نمبر پر بھیجی اور اسے کہا کہ گھر جا کر واٹس ایپ کھولنا، میں تمہیں ایک ریکارڈنگ بھیجی ہے، اس کو سننے کے بعد فیصلہ کرنا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ گھر پہنچ کر وہ منیر کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جو ہی منیر کے کھراٹے کمرے میں گونجنے لگے تو اس نے چپکے سے اپنا موبائل نکالا اور فٹافٹ واٹس ایپ کھولا اور شرجیل کے نمبر کو اوپن کر کے ریکارڈنگ سننے لگی۔ جو وہ ریکارڈنگ سن رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ یہ منیر کی آواز تھی جو اس نے شرجیل کو بھیجی تھی، جس میں وہ یہ بات کر رہا تھا کہ اگر آپ جب کہیں کہ میں ملائکہ کو آپ کے گھر چھڑواؤں گا۔ پہلے بھی ہوٹل پر میں نے اسے آپ کے حوالے کیا تھا لیکن آپ نے اپنے گھر لے جانے کی بجائے اسے گھر تک چھوڑنے آ گئے۔ میں تو آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، اب آپ بھی تو میرے ساتھ تعاون کریں نا۔ یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد ملائکہ کو اب واضح ہو چکا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ اس کی زندگی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسے یہ جان کر شدید دکھ ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ منیر کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزارے گی۔ لہٰذا اگلے دن اس نے منیر کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اب مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ ایک سونے کی چڑیا کو اپنے ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر منیر تلملا گیا۔ جانے کیوں سے ملائکہ پر شک ہونے لگا، کہیں وہ شرجیل والے منصوبے کے بارے میں کچھ جان تو نہیں گئی۔ اگر ایسی بات ہوئی تو وہ اپنے گھر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس کے شیطانی دماغ میں ایک منصوبہ پروان چڑھنے لگا کہ اس سے پہلے وہ اس پر الزام لگائے کیوں نہ وہ اسے بدنام کر کے رکھ دے۔ یہ سوچ کر اس نے ملائکہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں بھی میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ تو منیر کی بات سن کر اس کا دل خوف زدہ ہو گیا۔ تو ملائکہ نے کہا کہ میں تمہاری کوئی شرط نہیں مانوں گی، بس تم مجھے طلاق دو۔ تو وہ اپنی ضد پر اڑ گیا۔ ملائکہ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم ایک رات میرے چھوٹے بھائی کے کمرے میں وقت گزارو۔ اس کی بات سن کر ملائکہ رونے لگی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہیں طلاق نہیں دیتا اگر تم میری بات نہیں مانو گی۔ تو ملائکہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت میرے چھوٹے بھائی کے کمرے میں جاؤ، لیکن ملائکہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو منیر اسے زبردستی اپنے چھوٹے بھائی کے کمرے میں لے گیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ تو وہ رونے لگی۔ اس کا دیور جو لیٹا ہوا تھا ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بھابھی کو روتے دیکھ کر وہ حیران پریشان ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھابھی، سب خیریت تو ہے؟ آپ اس طرح میرے کمرے میں رات کے اس پہر کیا کر رہی ہیں اور کیوں رو رہی ہیں؟ منیر بھائی تو ٹھیک ہے۔ اس کے منہ سے منیر کا نام سن کر اس کے تن بدن کو آگ لگ گئی اور وہ روتے ہوئے بولی، تمہارا بھائی ٹھیک ہے لیکن کردار کا انتہائی غلط انسان ہے، اسی نے مجھے اس وقت تمہارے کمرے میں بھیجا ہے۔ تو وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ منیر بھائی، آپ کو میرے کمرے میں اس وقت کیوں بھیجا ہے؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ رہا، کیونکہ تم ایک شریف انسان ہو اور شریف لوگ دو نمبری کی باتیں نہیں سمجھتے۔ میں بھی ساری زندگی شاید تمہارے بھائی کو نہ سمجھ سکتی اگر اس کا غلیظ چہرہ میرے سامنے نہ آیا ہوتا۔ وہ اپنی بھابھی کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ بھابھی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ بار بار میرے بھائی پر یہ کیسے الزام لگا رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک دم پھٹ کر بولی، میں ٹھیک ہوں لیکن تمہاری بھابھی ٹھیک انسان نہیں ہے، وہ انتہائی بدخص انسان ہے۔ اس کو بولو باہر سے دروازہ کھولے ورنہ میں چیخ چیخ کر پورے گھر کو بلاؤں گی۔ بھابھی کے ساتھ کمرے میں بند ہونے کا جب اسے اندازہ ہوا تو وہ بھی بکھلا گیا۔ ایک منٹ بھابھی، میں دروازہ کھولتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے جو ہی دروازے کے ہینڈل کو کھینچا تو اسے پتہ چلا کہ دروازے کو تو باہر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ تو وہ شدید پریشان ہو گیا۔ باہر سے کنڈی کس نے لگا دی؟ تو وہ روتے ہوئے بولی، تمہارے بھائی نے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں اور مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے۔ لا حول ولا قوت، آپ تو میری بہنوں جیسی ہیں، بھابھی ہیں، اور بھلا کیسا کیوں کریں گے؟ وہ بھی ملائکہ کو سمجھا ہی رہا تھا کہ باہر دروازے پر اسے امی، بابا اور اپنے بھابھیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تو وہ پریشان ہو گیا۔ اتنے میں دروازے کی کنڈی باہر سے کھولی گئی تو اس کا بھائی منیر ایک دم سے سب کو لے کر اندر کمرے میں آ گیا اور کہا، یہ دیکھ لے آپ میری بیوی کی کرتوت، یہ آدھی رات کو اٹھ کر کمرے سے باہر جاتی ہے۔ کئی بار میں نے اس سے پوچھا تو یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی، لیکن آج میں نے اسے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کی بات سن کر اس کی جیٹھانی اور دیورانی تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، لیکن ساس سسر غصے سے ملائکہ کو دیکھنے لگے اور پھر اس کی ساس انتہائی طنزیہ لہجے میں اپنے شوہر سے بولی، اس لیے میں آپ کو کہتی تھی کہ غیر خاندان کی لڑکی مت بیاہ کر لاؤ۔
ایسیوں کا کیا پتہ چلتا ہے، لیکن آپ بھی نہیں مانے۔ اس سے پہلے کہ اس کے سسر اور دیورانی جٹھانی اس پر دوبارہ بھیج کر اسے گھر سے باہر نکالتے، اس نے فوراً موبائل نکالا اور وہ ریکارڈنگ پھر چلا دی جو شرجیل نے اس کی طرف بھیجی تھی۔ وہ ریکارڈنگ سن کر سبھی سکتے میں آ گئے۔ پھر ملائکہ نے روتے ہوئے کہا، اس نے مجھے اس رات ہوٹل اکیلے چھوڑ دیا تاکہ شرجیل مجھے اپنے گھر لے جائے گی۔ آپ اس کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ تو ایک دم اس کی جٹھانی بولی، ہمیں کیا پتہ کہ کیا واقعی شرجیل کی آواز ہے؟ کیا خبر تم نے کسی کی آواز میں یہ ریکارڈنگ کی ہے اور اب ہمیں الو بنا رہی ہو؟ تو وہ جٹھانی کی بات سن کر رو پڑی، لیکن اسی وقت اس کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ یہ اس وقت کون ہے؟ منیر غصے سے دروازے کی طرف لپکا اور جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے شرجیل کھڑا تھا۔ شرجیل کے ساتھ باڈی گارڈ دیکھ کر منیر کی سانس اوپر کے اوپر ہی رہ گئی۔ شرجیل انتہائی دبنگ انداز میں اسے گھورتا ہوا اندر داخل ہوا۔ گھر کے سبھی افراد شور شرابہ سن کر باہر صحن میں آ گئے۔ شرجیل نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور جو ہی اس کی نظر ملائکہ پر پڑی تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ تڑپ سا گیا اور پھر آہستہ سے بولا، ملائکہ کیا تم ابھی یہاں رہنا چاہو گی؟ سب کچھ تو تمہارے سامنے واضح ہے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس نے منیر کی والدہ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹوں کو پیسے کمانے کی خاطر ضرور راغب کریں، لیکن انہیں صحیح اور غلط کا راستہ بھی سمجھانا والدین کا ہی فرض ہوتا ہے۔ دولت کمانے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور جو لوگ شارٹ کٹ کے ذریعے دولت کمانا چاہتے ہیں وہ ایسے ہی اپنے کردار کو گوند اور غلیظ کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ کے بیٹے منیر نے پیسہ کمانے کی ہوس میں یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اپنی پاک باز بیوی کو ایک کنٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے کسی کی گود میں ڈال رہا ہے۔ بیوی تو ایک شوہر کا سر کا تاج ہونا چاہیے، نہ کہ پیروں کی جوتی۔ پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے منیر کی کئی ریکارڈنگ سب گھر والوں کو سنائی، جس میں وہ ملائکہ کے حوالے سے اس سے لین دین کر رہا تھا، جسے سن کر گھر کے سبھی افراد کے سر شرم سے جھک گئے۔ ملائکہ کو جب اپنے کردار کی گواہی شرجیل کی طرف سے مل گئی تو وہ بلک بلک کر رونے لگی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے دامن پر غلاظت نہیں لگی۔ شرجیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھڑواؤں گا، اگر تمہیں بھروسہ ہے تو۔ اس نے نگاہ اٹھا کر شرجیل کی طرف دیکھا، لیکن اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ شخص اس کا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ کبھی کبھی سینے میں دھڑکتا ہوا دل بلا وجہ گواہی نہیں دیتا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور شرجیل کے ساتھ چل پڑی۔ راستے بھر دونوں میں خاموشی رہی، لیکن جب شرجیل نے اسے اس کے گھر کے قریب اتارا تو اس نے روندے ہوئے لہجے میں شرجیل کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس ہنگامے سے پہلے اس نے ایک ہی ٹیکسٹ کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے اگر ممکن ہے تو آ جاؤ، اور شرجیل فوراً ہی اس کی مدد کے لیے آ گیا۔ اگر وہ بر وقت نہ آتا تو شاید کبھی بھی وہ اپنے کردار پر لگے الزام کو مٹا نہ سکتی۔ وہ اتر کر جب تک گھر کے اندر نہیں چلی گئی، شرجیل نے اپنی گاڑی آگے نہیں بڑھائی۔ ملائکہ کے والدین نے جو تو ان کے دل کی دھک رہ گئے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ منیر اس قدر گھٹیا انسان نکلے گا۔ وہ منیر سے طلاق لینا چاہتی تھی تو اس کے والدین نے اسے سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے گھٹیا انسان سے طلاق لے لینا ہی اچھا ہے۔ چنانچہ عدالت میں کیس کر دیا گیا اور کچھ ماہ بعد منیر نے اسے طلاق دے دی۔ جس دن اسے طلاق ہوئی اس دن وہ بہت روئی، لیکن اس کے والدین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ایسے رشتے پر رونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس گندگی سے نکالا۔ یہ اس کے والدین کی محبت تھی کہ وہ بہت جلد اس ڈرامے سے نکلنے لگی۔ اس دوران شرجیل نے دوبارہ اس سے کبھی بھی رابطہ نہیں کیا۔ کئی بار اس کا دل چاہا لیکن وہ خود کو روک لیتی۔ اس نے وقت گزاری کے لیے گھر کے قریب اسکول میں جاب کر لی۔ ایک دن اسکول سے واپس آئی تو شرجیل اور اس کی والدہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی کے ذریعے سے اسے پتہ چلا کہ وہ اس کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ملائکہ سے پوچھا کہ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم ہاں کرتے ہیں، کیونکہ اب تمہاری مرضی کے خلاف ہم کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتے۔ تو اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ بھلا اس جیسے مضبوط کردار کے آدمی کو وہ اپنے شوہر کی صورت میں قبول کیوں نہ کرتی؟